اچھا بھائی، اب ہے شق نمبر 18 اور 19. یہ طلاق کا حق ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نکاح نامہ کی سب سے اہم شق ہے، تمام شقوں میں سب سے اہم ہے. اس میں دلہن کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے، یعنی دلہن بھی طلاق دے سکتی ہے. یہ بھی اسی طرح سے بغیر کسی مشاورت کے، بغیر کسی معاملے کو طے کیے یہ بھی کاٹ دیا جاتا ہے. دیکھیے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے. اگر یہ نہ کاٹا جائے اور اس شق کو فل کیا جائے تو پھر عورت کو حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ اپنے شوہر کو طلاق دے گی اور اپنا حق مہر جو ہے وہ رکھ لے گی. اگر یہ حق اور یہ شق کاٹ دی جاتی ہے تو اب کیا ہوتا ہے، اب خلا کے لیے عدالت میں جانا پڑتا ہے اور خلا کی درخواست دینی پڑتی ہے. خلا مشروط ہے، ٹھیک ہے، یہ عدالت کی طرف سے دی جاتی ہے. بیوی کو خلا کی صورت میں کیا ہوتا ہے، حق مہر جو ہے وہ اس کو ترک کرنا پڑتا ہے. تو نکاح نامہ کو فل بھرنا چاہیے. جب گورنمنٹ نے اتنا کچھ کیا ہے تو پھر اس کو فل بھرے، کیا ہے، مکمل بھرے. شق نمبر 20 جو ہوتی ہے وہ فریقین سے پوچھتی ہے کہ کیا ان کے درمیان ماہانہ الاؤنس وغیرہ کچھ معاہدہ ہے. تو اگر وہ مطلب ایسا کہنا چاہیے کہ یہ اس طرح ہے کہ دونوں کے درمیان جو ذمہ داریاں ہیں، جو کام ہیں، ان کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے. اب عورت ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جو میری جاب ہے، میرا کیریئر ہے یا تعلیم ہے، اس کو آگے بڑھانے کے حق کی ضمانت دیں مجھے کہ میں اس کو آگے بڑھاؤں گی، اپنی تعلیم کو مکمل کروں گی. یہ بھی دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے اہم ہے کہ اگر کوئی بچی ہے، وہ 5 سال کوئی ایجوکیشن اس کی ایسی تھی کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، آخری 1 سال رہ گیا ہے، تو وہ ضمانت لے اپنے شوہر سے کہ مجھے 1 سال میرا رہتا ہے ورنہ میری پڑھائی جو ہے ضائع ہو جائے گی. میوچول انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی چیز ہے، لیکن لکھ لیا جائے تو بھی کوئی برا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اگر لے لیے جائیں سائن بھی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ذمہ داریوں میں بھی بعد میں لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے یہ شق بھی بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اور یہاں پر ایک بات میں اور بھی کہوں گی کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ پورا یقین، اعتماد اور بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے. اس میں کوئی میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ کوئی سائن، کوئی دستخط کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایسا محبت بھرا رشتہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ بھی کرے نا تب بھی ایک ڈور میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. لیکن سم ٹائم جو حالات ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، جو بے راہ روی ہے، جو فحاشی کا طوفان آیا ہوا ہے، اس میں کچھ وقت کے لیے مرد بھی بہک جاتے ہیں، سم ٹائم عورت بھی بہک جاتی ہے. مردوں کوئی برا نہیں کہیں گے، زلیخا بھی تو موجود ہے نا کہیں نہ کہیں. تو اس کے لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اگر اس کو فل اپ کر لیا جائے تو بھی کوئی برا نہیں ہے. اچھا، شق نمبر 21 اور 22 جو ہے وہ دولہا کی ازدواجی حیثیت، کہ مطلب دولہا پہلے سے شادی شدہ تو نہیں ہے، اس کی کوئی دوسری بیوی ہے، اگر ایسا ہے تو کیا اس نے دوسری شادی کے لیے پہلی سے اجازت لی ہے، دوسری شادی کی اجازت کے ثبوت پیش کیے یا نہیں کیے. تو یہ وہ ایک طریقے سے پہلی بیوی سے یا دوسری شادی کی جو ہے اس کا ایک اس کو بتانا ہوگا کہ اگر یہ دوسری شادی ہے تو پھر وہ کیوں کر رہا ہے، بتا کر کرے گا، وجوہات دے گا. تو عموماً یہ بھی کاٹ دیا جاتا ہے. شق نمبر 23 سے 25 تک نکاح خواں کی معلومات ہے کہ نکاح خواں جس نے نکاح پڑھایا ہے، نکاح کی تاریخ، رجسٹریشن کی ادا گئی فیس وغیرہ اس میں شامل ہوتی ہے. پھر شق نمبر 25 کے نیچے جو ہے وہ دولہا اور دلہن کے، گواہوں کے، نکاح خواں کے سب کے دستخط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر یہ سارا فل ہونے کے بعد، اب یہ دستخط ہونے کے بعد یہ نادرہ کے آفس میں جا کر رجسٹرڈ ہو جاتا ہے نکاح نامہ. تو وہ نکاح نامہ جو ہے وہ فل اپ کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. اور گھر بستے ہیں، بستے بستے کچھ ماننی پڑتی ہے، کچھ منوانی پڑتی ہے. میرے ہسبینڈ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، کیونکہ میرے پیرنٹس کا بہت جلدی انتقال ہو گیا تھا تو بہن بھائیوں کی شادی اللہ رب العزت نے ہماری ذمہ داریوں میں دے دی تھی. تو جب میری بہنوں کی شادی ہوئی تو وہ جسٹ لائک اے ڈاٹر. تو میرے ہسبینڈ نے ان سے ایک بات کی تھی کہ 2 سال آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے، کچھ بولنا نہیں ہے، صرف ان کی سننی ہے اور ان کے رنگ میں رنگنا ہے.